جس اونٹ کے اوپر رکھتے تو اس کے اوپر رکھنے کے بعد وہ اونٹ تھوڑا سا چلتا اور مر جاتا۔ جاتے آتے ہوئے یہ ٹوٹ گیا اور اس میں اس کے 2 یا 3 ٹکڑے اس کے ہو گئے تھے، اس کو دوبارہ چاندی کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ تو یہ حجر اسود، پوری کائنات حجر اسود کو چومتی ہے، اور حجر اسود تمنا کرتا ہے کہ میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل کروں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کو بوسہ دوں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ حجر اسود کی یہ چند دن پہلے سعودی حکومت نے وہ تصویریں لی ہیں جن میں اس کا کیمرے کو زوم کر کے انہوں نے وہ جو تصویریں کھینچی ہیں تو اس میں سرخ رنگ وغیرہ بھی اس میں شامل ہے۔ جو کتابوں میں اس کے حجر اسود کے بارے میں آتا ہے، یہ حجر اسود جب جنت سے آیا تھا اس کا رنگ سفید تھا، وائٹ تھا، اور یہ اتنا زیادہ نورانی تھا کہ اگر یہ حجر اسود کے اوپر سے اس کے اوپر پردہ نہ ڈالا جاتا تو حجر اسود کی روشنی اتنی تھی کہ پوری دنیا کو یہ چمکا سکتا تھا۔ اور پھر جب اس کو خانہ کعبے میں رکھا گیا، لوگوں نے اس کو بوسہ لیا کہ یہ جنت کا پتھر ہے، تو یہ گناہوں کو کھینچنا اس نے شروع کر دیا، اور گناہ کھینچتا کھینچتا اب اس کا رنگ اتنا سیاہ ہو چکا کہ اس کا نام ہی حجر اسود، کالے رنگ کا پتھر پڑ گیا۔ اور یہ سیرت حلبیہ میں اور دیگر کتابوں میں کیا آتا ہے کہ یہ 1-2 مرتبہ چوری بھی ہو گیا تھا۔ یمن میں ایک قوم تھی خرامتہ، وہ اس کو چوری کر کے حجر اسود کو یہاں سے لے گئے تھے، اور جب وہ لے کر گئے تو انہوں نے کیا ہے کہ اتنے اونٹ اتنے سواریوں کے اوپر رکھا، لیکن جس بھی اونٹ کے اوپر اس کو رکھتے تو واپس ادھر یمن کی طرف لے کر جانے کے لیے جس اونٹ کے اوپر رکھتے تو اس کے اوپر رکھنے کے بعد وہ اونٹ تھوڑا سا چلتا اور مر جاتا۔ دوسرے کے اوپر رکھا، وہ بھی کرتے کرتے یمن وہ لے تو گئے، لیکن بے شمار اونٹ جو ہے نا وہ کیا ہے راستے میں مر گئے، اس کو کوئی لے کر نہیں جاتا تھا۔ لیکن جب پھر 9 سال بعد، اور ضیاء النبی کے مطابق ایک روایت میں کہ 27 سال بعد جب اس کو واپس لے کر آئے تو اس وقت جو ہے وہ ایک مریل سی اونٹنی، ایک دبلی پتلی سی اونٹنی اس کے اوپر رکھا، اور اس نے یمن سے اس کو اٹھایا اور سیدھا خانہ کعبہ لے آئی۔ تو یہ حجر اسود کو جب وہ لے گئے تھے 9 سال یا 27 سال کے بعد انہوں نے اس کو واپس بھیجا، تو اس وقت یہ پھر ٹوٹ گیا تھا، جاتے آتے ہوئے یہ ٹوٹ گیا، اور اس میں اس کے 2 یا 3 ٹکڑے اس کے ہو گئے تھے، اس کو دوبارہ چاندی کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ چاندی کے ساتھ جوڑ کر پھر جو ہے نا خانہ کعبے اس کو دوبارہ رکھا گیا۔ اور وہ حالات کیسے ہوں گے، وہ مسلمان وہ کس طرح سے انہوں نے یہ برداشت کیا کہ 9 سال یا 27 سال وہ حجر اسود کے بغیر لوگوں نے حج بھی کیا، عمرے بھی کیے، اور حجر اسود کے بغیر وہ سارے یہ معاملات ہوتے رہے، لیکن حجر اسود جو ہے وہ بھی جانے کو تیار نہیں تھا یمن میں۔ لیکن جب آنے کی باری آئی تو وہ ایک مریل سی اونٹنی کے اوپر بھی وہ رکھا گیا، تو وہ آرام سے یہاں پر پہنچ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور حجر اسود کے بارے میں جو کتابوں میں آتا ہے کہ یہ ایسا مبارک پتھر ہے کہ جو شخص اس کا بوسہ لے لیتا ہے ایمان کی حالت میں، یہ قیامت کے دن ان لوگوں کی سفارش کرے گا۔ وہ جیسے وہ روایات میں آتا ہے نا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، تو طواف کرتے کرتے آپ نے فرمایا حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان، لیکن میں تجھے صرف اس لیے بوسہ دیتا ہوں، چومتا ہوں کہ تجھے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ دیا تھا۔ تو قریب حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا پیارے عمر ایسے نہیں، یہ حجر اسود قیامت کے دن فائدہ بھی دے گا نقصان بھی دے گا۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں ثواب کی خاطر اس کو بوسہ دیں گے، یہ ان کی گواہی دے گا اور ان کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اور جو خانہ کعبے کے قریب آ کر دنگا و فساد کریں گے، شرارتیں کریں گے، یہ ان کے خلاف گواہی دے گا،
ان کو جہنم کے اندر بھی یہ پھینکوائے گا۔ تو یہ فائدہ بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے۔ تو یہ حجر اسود بڑی ہی برکت والا جنت سے آیا ہوا پتھر ہے یہ، اور سب سے بڑی برکت پھر اس کو اس وقت ملی جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بوسا دیا۔ اور حضرت مولانا عبدالحق ظفر چشتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جمادات کی محبت، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ جب حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی مرتبہ مکہ پاک سے یہ اپنے قبیلہ بنو سعد لے کر جانے لگی تھی، تو انہوں نے جاتے ہوئے آخری مرتبہ طواف کیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خانہ کعبہ کا طواف کروایا۔ اور جب حجر اسود کی باری آئی تو تمام امتی، تمام لوگ حجر اسود کے پاس جاتے ہیں اسے بوسہ دینے کے لیے، لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں ابھی 2 مہینے یا چند دن آپ کی عمر پاک تھی، اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ جب حجر اسود کے پاس لے کر جاتی ہیں تو اس کتاب کے اندر کیا ہے کہ وہ حجر اسود خود چل کر دیوار میں سے نکلا اور خود چل کر آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کو بوسہ دینا شروع کر دیا۔ تو یہ حجر اسود، پوری کائنات حجر اسود کو چومتی ہے، اور حجر اسود تمنا کرتا ہے کہ میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل کروں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کو بوسہ دوں۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت بھی لائے کہ ہم بھی خانہ کعبے جائیں عمرہ کرنے، حج کرنے، اور یہ حجر اسود کا بوسہ دیں، کیوں کہ اس کو بوسہ دینا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔